کیا سر ایسی وجوہات ہیں کہ ہمارے لوگ کیا مطلب کون سی ایسی چیزیں وہ کرتے ہیں کہ لوگ وہ تنگ ہو رہے ہیں کہ یار بس ہم مطلب آپ کے ساتھ رہنا مشکل ہو رہا ہے؟ یہ کیا ایسی چیزیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں میں ہر شام کو سویڈش جو ٹیلی ویژن کا مین نیوز ہوتا ہے سنتا ہوں. سر تو آج سے 3-4 دن پہلے جو جمی اوکسن جو ہیں سویڈش ڈیموکریٹس، ایک تو ہے نا سوشل ڈیموکریٹس، وہ بالکل اور قسم کی پارٹی ہے، پرانی ان کی بڑی پارٹی. اوکے یہ سویڈش ڈیموکریٹس وہ ہیں جو اینٹی امیگریشن، آپ کہہ سکتے ہیں اینٹی مسلم پارٹی ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ نے دیکھا ہے نیدرلینڈز کے اندر بھی ایک اینٹی مسلم پارٹی جو ہے وہ نمبر 1 آ گئی ہے پارلیمنٹ میں. بالکل. جمی اوکنسن کی پارٹی جو ہے سویڈش پارلیمنٹ میں نمبر 2 ہے ان ٹرمز آف دا سیٹس. ٹھیک ہے. یہ وہ سویڈن ہے جس میں ہم نہیں تھے آئے. جب ہم آئے تھے تو سویڈن ایک بہت معصوم قسم کا ملک تھا اور بہت دوستانہ ماحول تھا. ایک تو یہ کبھی کلونیل پاور نہیں تھے رہے، تو ان کے اندر وہ ریسزم والی بات نہیں تھی جو شاید برطانیہ میں اور باقی ملکوں میں ہوتی ہوگی. میں نے تو وہ ایکسپیرینس نہیں کی. ٹھیک ہے. تو اتنا فرینڈلی یہ ویلفیئر سسٹم تھا. میرے جیسے لوگ آئے، میرے پاس ایم اے کی ڈگری تھی فرسٹ کلاس فرسٹ، مجھے پی ایچ ڈی میں داخلہ ملا، اسکالرشپ ملی، میں نے پی ایچ ڈی کی، وہاں پہ میں پروفیسر بنا. ہاں جی. تو سویڈن نے ہمیشہ مثلا پی ایل او کا بھی دفتر یہاں پہ کھلا، اور یورپین یونین کا وہ ملک جس نے سب سے پہلے پیلسٹین اتھارٹی کو مانا ہے وہ سویڈن ہے. اور جب یہ 2015 میں سیریا سے ہزاروں لاکھوں یہ آئے لوگ پولیٹیکل ریفیوج لینے، تو 173,000 سویڈن نے لیے، جبکہ یہاں کی پاپولیشن صرف 10 ملین ہے. جرمنی نے لیے تھے 500,000 جب ان کی پاپولیشن 80 ملین ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ مسلمانوں کو جب مصیبت میں ہوتے ہیں ان کو پناہ دیتے ہیں، تو یہ ملک تو کوئی اینٹی مسلم نہیں نہ ہو سکتا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بالکل صحیح. یہاں پہ گھر دینا پڑتا ہے، اسکول دینا پڑتا ہے، فری ایجوکیشن، ساری چیزیں آپ کو کرنی پڑتی ہیں. لوگ صرف آ نہیں جاتے، ان کو سوشل ہیلپ بھی ملتی ہے. بالکل صحیح. وہ سارے یہاں پہ کیے گئے پورے. لیکن ہمارے ساتھ جو لوگ اپنا لے کے آتے ہیں نا، اپنا بیگیج میں اپنا کلچر، وہ جس سوسائٹی میں سیٹل ہوتے ہیں اس میں وہ پرووکیشن بھی بن جاتا ہے. مثلا برقع پہننا، یہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو برقع بنایا ہوتا ہے. ہاں جی. پھر انہوں نے اسکولوں کے اندر کہنا شروع کر دیا کہ جی ہماری لڑکیاں جو ہیں وہ جب کلاس میں وہ ڈرائنگ نہیں ہوتی، پینٹنگ پونٹنگ، تو وہ نہیں کریں گی. یہ تو چلو ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کہ وہ جمناسٹکس جو باڈی کو کرواتے ہیں نا بچوں کو، کہ وہ لڑکوں کے ساتھ مل کے نہیں کریں گی. وہ سوئمنگ نہیں سیکھیں گی اگر باقی اسٹوڈنٹ سیکھیں گے. یہ حرکتیں ہوتی رہیں. پھر انہوں نے اسلامک اسکول بنا لیے جہاں پہ چھاپے مارے گئے اور پتہ لگا کرپشن بھی بہت ہے. ہاں جی. پیسہ ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ یہ وہی ایک سیگریگیشن مین اور ویمن کی یہ پریکٹس کرتے ہیں. پھر یہ بھی خبریں آنی شروع ہو گئیں کہ یہ چھوٹی عمر کی لڑکیوں کی شادی جا کے اپنے ملکوں میں کر دیتے ہیں. دوسری ایک خبر جو اس پہ قانون بن رہا ہے اب، کہ لڑکیوں کو لے جا کے، چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، ان کی مرضی کے خلاف وہاں پہ جا کے تو ان کی شادی کر دیتے ہیں. سب سے بڑا ایک جو مسئلہ پچھلے سال یہ کوئی سال میں بنا وہ یہ تھا کہ کہا گیا، یہ ایجپٹ سے اور ادھر ادھر سے خبریں آئیں کہ سویڈن جو ہے وہ مسلمانوں کے بچے لے لیتا ہے. ایکچولی سوشل جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ لے لیتا ہے، اور وہ ان حالات میں لیتا ہے جب یہ خبر ہو کہ ماں باپ اپنے بچوں کو بہت مار رہے ہیں. ہاں جی. اور بچے کسی طریقے سے یہ خبر پہنچا دیں اپنے کلاس فیلوز کے ذریعے یا کچھ، تو پھر سوشل جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کو یہ کرنا پڑتا ہے. یہ بالکل اس طرح ہی ہے جیسے سویڈش شرابی ماں باپ جو ہوں یا نشئی جو ہوں، ان کے بچے بھی وہ لے لیتے ہیں کیونکہ بچوں کے ساتھ وہ بڑا برا سلوک کرتے ہیں. تو اس طرح ہوا ہے کہ انہوں نے کچھ بچے لیے ہیں، لیکن
کسی کا بچہ لے لینا، اس کو پالنا پوری اسٹیٹ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. تو دس از ناٹ ڈن کہ یہ لاکھوں کے اب یہاں پہ مسلمانوں کے بچے ہیں تو کتنے انہوں نے لے لیے ہیں، بہت یہ گنتی کے چند ہوں گے. اور وہ بھی کیس اس پہ بیسڈ ہے کہ یہ اپنا تشدد یعنی وائلنس استعمال کرتے ہیں. اچھا یہ خبریں جب تک یہ اتنے پاکستانی یہاں پہ نہیں تھے، اس کے بعد پاکستانی بائی دا وے اور یہاں پہ کوئی بڑا گروپ ایسا نہیں ہے اور اس کی کوئی ایسی بدنامی بھی نہیں ہے. یہاں پہ جو پاکستانی آئے ہیں وہ زیادہ تر شہری ہیں اور ذرا پڑھے لکھے لوگ ہیں، ویل انفارمڈ ہے. گنڈا ایلیمنٹ بھی ہے بٹ چھوٹا سا. یہ زیادہ تر یہ جو ہیں مڈل ایسٹ سے لوگ آئے ہوئے، سیریا، عراق، ادھر ادھر سے جہاں پہ کنزرویٹو ویلیوز والے لوگ تھے. پھر ان کو مزید کمپلیکیٹ کیا گیا 70s میں جب سویڈن نے اور سارے یورپ نے، یورپین یونین نے نیچرلائز سٹیزنشپ کو وہ لبرلائز کر دیا، یعنی 3 سال کے بعد آپ سٹیزن بن سکتے ہیں. تو یہ بڑا لبرل پیریڈ تھا کہ تاریخ میں ایسے نہیں ہوا کہ کوئی آ جائے اور اس کو 3 سال بعد آپ سٹیزن بنا دیں. یہ عرب ملکوں میں، سعودی عربیہ میں اور ادھر ادھر 4 جنریشن پاکستانیوں کی پیدا ہو جائیں تب بھی سٹیزن نہیں بناتے، آپ کو پتہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. سو یہ بڑا ایک پروجیکٹ تھا کہ سارے مل کے پھر انہوں نے مسجدوں کی بھی اجازت دی. سویڈن کے اندر، اسٹاکہولم کے اندر زبردست مسجد بنی اور بھی بن گئی. آلبی علاقے میں ایک عالی شان مسجد بنی جہاں پہ انہوں نے محدود لیول پہ اذان کی بھی اجازت دے دی. یہ ساری چیزیں وہ اکوموڈیٹ کرتے گئے. لیکن پھر یہ فلسطین کے اندر یہ جو غازہ وار اور یہ اس میں پھر جو یہاں کی رائٹ ونگ فورسز ہیں. اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے جو یہاں کے ریسز تھے وہ اینٹی سیمیٹک تھے، یعنی یہودیوں کے خلاف تھے. اب وہ اسرائیل کے حامی ہیں اور عربوں کے یا فلسطینیوں کے خلاف ہیں. تو یہ جمی اوکرسن جو ہے سویری ڈیموکراتر، سویڈش ڈیموکریٹس، ناٹ سوشل ڈیموکریٹس. سوشل ڈیموکریٹس تو وہی جو لیفٹ کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ ہمیں مزید کوئی ایسی مسجد نہیں بننی دینی چاہیے جو جہاں پہ یہ مسجد کو استعمال کریں اینٹی سویڈش ویلیوز کو پروموٹ کرنے کے لیے. بالکل جی. اس کے اوپر پھر پرائم منسٹر کا کل شام کو بیان تھا کہ یہ اس قسم کے بیان دینے سے آپ پولرائز کر رہے ہیں معاشرے کو. اور انہوں نے فون کر کے بات بھی کیا کیونکہ جو کولیشن بنی ہے نا رائٹ ونگ، یہ ہے اس کو سوشل ڈیموکریٹ اور لیفٹ پارٹی اور جو وہ کیا کہتے ہیں یار گرین پارٹی، وہ اس کو حکومت میں نہیں ہے. اس کو حکومت میں جو پارٹیز ہیں وہ رائٹ آف سینٹر ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ کنزرویٹو پارٹی کے لیڈر ہیں کرسٹرسن جو پرائم منسٹر ہیں. تو انہوں نے بیان دیا ہے کہ اس قسم کا بیان جو ہے یہ سویڈش ویلیوز کے بالکل خلاف ہے. ہم ریلیجس فریڈم میں یقین رکھتے ہیں اور اس کو پورا حق ہے اور اس میں مسجدوں کا ہونا بھی اس کا حصہ ہے. ہاں اگر کوئی مسجد کو غلط استعمال کر رہا ہے تو اس پہ قانون ہیں جو استعمال ہو سکتے ہیں، یہ انہوں نے کہا ہے. تو یہ میں نے آپ کو پوری بیک گراؤنڈ دے دی ہے، ٹھیک ہے. یہ ٹرینڈ سارے یورپ میں اب ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور ہے، خبر یہ بھی سننے میں آتی ہے کہ باقی جگہوں کے لوگ اسپیشلی کہتے ہیں انڈین لوگوں کو بڑا ویلکم کر رہے ہیں اور باقی لوگوں کو تھوڑا سا وہ کہہ رہے ہیں کہ سختی ہو رہی ہے. تو کیا ایسی چیزیں ہونی چاہیے؟ مطلب مسلم کنٹریز کی، میں سب کی میں بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ پاکستان ہے یا کوئی اور کنٹری ہے، کہ اگر وہ کہیں اور جاتے ہیں تو جس طریقے سے وہ اپنے کنٹری میں چیزیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ قانون ہے، یہ قاعدہ ہے، یہ سارا کچھ ہے، تو اس طریقے سے پھر وہاں کے بھی اس کو فالو کرنا چاہیے، نہ کہ وہاں پہ کہیں کہ نہیں جی وہاں پہ بھی ہمیں وہ چیز چاہیے جو میں سیریا میں فالو کر رہا تھا یا عراق میں کر رہا تھا یا کہیں اور کر رہا تھا. میں تو آپ سے اگری کرتا ہوں اور میں تو کرتا ہوں. ہم نے ہمارے جو یار دوست ہیں ہم تو بالکل جو سویڈش ویلیوز ہیں ان کو بھی مانتے ہیں اور اپنی ویلیوز کو بھی رکھتے ہیں. ہر ہفتے کو ہم ملتے ہیں 3-4 دوست، پنجابی میں گپ شپ ہوتی ہے، کھانا ہوتا ہے، وہ ہماری اپنی آئیڈینٹی ہے. لیکن سویڈش لاز کو ہم فالو کرتے ہیں. انہوں نے تو ہم پہ کرم کیا ہے. سارے ہمارے لوگ اپنے گھر میں رہتے ہیں، اپنے گھر بنا لیے ہیں، بچے فری پڑھتے ہیں، میڈیکل فری ہے. اور کیا آپ کو چاہیے یار؟
بالکل مرنے کے بعد جنت میں جب حوریں ملیں گی تو دیکھی جائے گی. فی الحال تو یہی ہے نا کہ میری اولاد پڑھ جائے, میں بالکل بیمار ہوں تو میرا علاج ہو جائے, تو وہ تو سویڈن میں ہوتا ہے. بالکل یہ ساری ہمارے یہاں پہ. ہاں ایک بات میں بتانی بھول گیا کہ جب یہ ایرانی ریولوشن ہوا تو ایرانیوں نے وہ اسلامک ریولوشن ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا. تو جب یہ ہوا تو سعودی عربیہ میں ایک دم ہوا کہ یار یہ نہ ہو کہ مسلمانوں کی توجہ ایران کی طرف ہو جائے. انہوں نے پھر وہ ایکسٹریمسٹ وہابی اسلام کو ایکسپورٹ کرنا شروع کیا. تو یہاں پہ پھر جو مسجدوں میں پیسہ آیا, ایرانی ہو یا وہ سعودی ہو, انہوں نے وہاں پہ یہی کہا کہ آپ نے یہاں کی سوسائٹی میں کوئی اپنا تعلق نہیں رکھنا, یہ کافروں کا زمانہ, یہ ملک ہے, آپ یہاں پہ اپنا کام شاب کریں, اور اسلام کی یہاں پہ فتح جب ہوگی, یہ ہے وہ ہے, اس قسم کی باتیں بھی ہوئیں. 80s میں مجھے یاد ہے برلن کے جو وہاں پہ ایک ٹرکش وہ آئے تھے فنڈامنٹلسٹ, تو وہاں کی جو ترک فنڈامنٹلسٹ پارٹی ہے انہوں نے انہیں چابی دے دی کہ جی برلن کی چابی اب سے اسلام کے پاس. یعنی اس قسم کی بیہودہ حرکتیں کرتے رہے ہیں. اور ویسٹرن سوسائٹیز نے کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کے سے پہلے مائنورٹیز پہ بڑا ظلم کیا تھا, یعنی یہودیوں پہ, اور جی وہ جو ہے روما پیپل جنہیں جپسی بھی کہا جاتا ہے, تو اب وہ نہیں تھے چاہتے اس میں حصہ. لیکن جب یہ بار بار ہوا, اور پھر ٹیررزم آپ کو پتہ ہے بڑی ہوئی, یعنی ٹیررزم ایک تو پاکستان کے ذریعے انڈین کشمیر میں ہوئی, بامبے میں ہوئی, لیکن یہاں پہ لوگ ٹرین ہو کے آئے, اور لنڈن میں اور میڈرڈ میں ٹرین کے اوپر, اور سویڈن کے اندر ایک ازبیک نے کر دیا تھا. ہاں جی. تو جب ٹیررزم کے پیچھے نام مسلمانوں کا ہو تو وہ مسلمانوں کی سے لوگ نفرت کریں گے نا. کسی ہندو نے تو نہیں کبھی کیا, نہ کسی سکھ نے کیا, نہ کسی میں نے بدھسٹ کو دیا. بدھسٹ بھی یہاں بہت ہیں, ویتنامی, تھائی لینڈ, یہ سارے بیچارہ اپنا کام کرتے ہیں, اپنی کلچر میں بھی رہتے ہیں, لیکن زندگی کے اندر وہ جو سوسائٹی ہے اس کو تنگ نہیں کرتے. زبردست تنگ کرتے ہیں ہم لوگ. اور یہ جو ہے وہ پھر ری ایکشن ہونا ہی تھا. میں بڑی دیر سے وارن کر رہا تھا, دس از گوئنگ ٹو ہیپن, دس از گوئنگ ٹو ہیپن. لیکن اب وہ ہو گیا. وہ نظر آ رہا ہے کہ اب یہ اس قسم کی, ظاہر ہے نہ سویڈن نہ باقی جو ڈیموکریٹک ملک ہے انہوں نے اپنی جمہوریت بنائی ہے, وہ یہ جیمی اوکسن جیسی باتوں کو ایک دم تو نہیں ایکسیپٹ کریں گے, لیکن وہ لا بدلتے جا رہے ہیں. مثلا اب سویڈن کے اندر یہ لا بن رہا ہے کہ جو لوگ سٹیزن شپ انہیں مل بھی جائے لیکن وہ ٹیررزم میں انوالوڈ ہوں یا کچھ, تو ان کو وہ وڈرا کی جا سکتی ہے. اس کی وجہ تھی کہ کچھ لوگ یہاں سے آئیسس میں چلے گئے تھے, آئیسس جو تھی نا عراق کا, بالکل وہ پھر واپس آ گئے, ان کو ایکسیپٹ کرنا پڑا. ان میں سے کچھ, اب کل کی خبر تھی کہ ان میں سے بیشتر جو ہیں وہ یہ جو ہوتے ہیں نا گینگ فائٹس میں انوالوڈ ہیں, یہ جو ڈرگز والے چکر میں وہ انوالو ہو گئے ہیں. اب یہ ساری چیزوں کی بنیاد پہ جو مین حکومتیں ہیں فی الحال وہ یہ تو نہیں کہہ سکتی جو جمی اوکرسن کر رہا ہے, لیکن ان کو قانون بدلنے پڑ رہے ہیں تاکہ اگلا الیکشن جو ہے جمی اوکرسن نہ جیت جائے. وہ بھی کہیں کہ دیکھیں ہم نے امیگریشن کو اب ہمارے لیے پرابلم ہے. بلکہ کل پرسوں سویڈش سوشل ڈیموکریٹس کی ایک ریسرچ ٹیم نے کہا ہے کہ ایک دم جو اتنی بڑی امیگریشن ہوئی ہے اس کو ہم ہینڈل صحیح نہیں کر سکے, اس لیے اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا. تو جو یہ رائٹ ونگ کر رہا ہے اس کے ساتھ باقی پارٹیوں کو بھی ایڈجسٹ کرنا پڑے گا اگلا الیکشن جیتنے کے لیے. اسی طرح آپ دیکھیں نیدرلینڈز میں بھی یہی ہوا ہے. بالکل ایگزیکٹلی, اور بہت ساری جگہوں پہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو سمجھا دی ہے, اور آپ اندازہ لگائیں نا کوئی ہماری طرف آ جائے اور وہ اپنی ہمارے لاز کو اور اس کو وائلیٹ کرنا شروع کر دے تو ہم ایک دن نہیں اس کو وہاں پہ رہنے دیں گے. کیوں جی؟ ایگری, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کو اگر رہنا ہے یورپ میں تو آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. آپ اپنی مذہب بھی رکھیں, کوئی یہاں پہ تم ہے ہی نہیں کہ تم کرسچن ہو جاؤ. جو یہاں کے کرسچن ہے وہ کوئی چرچ نہیں جاتا. سویڈن میں 2% سے کم لوگ کبھی چرچ جاتے ہیں.
लोग बिल्कुल बड़ी सर। देर से एजुकेट होने के बाद मज़हब से आज़ाद हो चुके हुए हैं। मुसलमानों में ये मज़हबी जज़्बा जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो वो भी एक राइट। तज़ाद बनता जा रहा है। समझ गए आप? बिल्कुल सर, हाँ, बिल्कुल सर। अच्छा सर, एक इससे रिलेटेड दूसरा टॉपिक, यूरोपीय यूनियन और इंडिया के दरमियान सेमीकंडक्टर का $10 बिलियन का एमओयू साइन हुआ है। क्योंकि पहले चाइना इसका हब हुआ करता था, ताइवान था, लेकिन अब हमने देखा कि इंडिया में चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही हैं। सर कैसा देख रहे हैं? क्योंकि यकीनन $10 बिलियन एक बड़ा एमओयू साइन हुआ और होपफुली ये होगा कि इन फ्यूचर हमें नज़र भी आएगा कि इसकी प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगी। हाँ, मैं जब इंडिया में था तो तभी खबर थी कि ये जी, सेमीकंडक्टर वाली जो है ना ब्रांच, इसको आप वो इंडिया बहुत जी, ज़्यादा करेगा डेवलप। जी। तो अब ये नज़र भी आ गया, जैसे अब बता रहे हैं कि एमओयू साइन हो गया, $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी। भई देखें, इंडिया वाले जो हैं वो वहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ भी होती है। वहाँ पे जाके कोई आपको टेररिज्म नहीं करता कि आप पे ब्lasphemy लॉ लगा दें। आपको पता है हुँ, हमारे जो बेस्ट फ्रेंड गिने जाते हैं चाइनीज़, जी, उनके एक इंजीनियर को ये पकड़ के मारने लगे थे, वो तो बचा बिल्कुल, लिया। हाँ, बिल्कुल। तो आप फिर एक श्रीलंकन को आपने मार दिया यार, इंडिया में तो ये नहीं होता। हुँ, तो इसलिए इंडिया एक बड़ी मार्केट है, एक सेफ मार्केट है, एक कामयाब इकॉनमी है। तो सारा अब चाइना से लोग जो हैं वो ये वेस्टर्न पावर्स ज़रा उनकी डिपेंडेंस को कम करना चाहते हैं, तो इंडिया की तरफ रुख कर रहे हैं। सही। रुख अगर नहीं हो रहा तो पाकिस्तान की तरफ नहीं हो रहा, ये कहने वाली बात है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल हाँ सही, जी। बिल्कुल सही। और मेरे ख़्याल में ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान को इस वक़्त जिस तरह की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने की ज़रूरत है, उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज़ को, अपनी पॉलिसीज़ को रिव्यू करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हमने माज़ी में, पास्ट में कहाँ पे गलतियाँ की कि लोग हमसे दूर भागे